مسلم شریف کی روایت ہے، عربی میں وبا کے لیے لفظ جائحہ آتا ہے۔ جائحہ کے معنی وبا کے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے کے لوگ باغات کے پھل خریدتے تھے، سال کے لیے باغ لے لیتے تھے اور اس کی قیمت پہلے سے مقرر کر لیتے تھے کہ یہ سال کے لیے یہ اتنے درخت میرے ہو گئے، یعنی ان درختوں کے پھل میرے ہو گئے، اور ان پھلوں کی قیمت طے کر دی جاتی تھی۔ اور لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا، بلکہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ آفت آئی، اور اس آفت کے نتیجے میں باغوں کے پھل نہ ہونے کے برابر آئے، بہت کم پھل آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ارشاد فرمایا، یہ روایت مسلم شریف کی ہے اور راوی ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ۔ آپ نے فرمایا، لو بعت ثمرا من اخیک فاصابته جائحة فلا يحل لك الى آخر الحدیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے باغ کے پھل بیچو اور پھر کوئی آفت آ جائے اور اس آفت کے نتیجے میں پھل نہ ہو، تو تیرے لیے مناسب نہیں ہے کہ تو جو قیمت تم نے طے کی ہے تم اپنے بھائی مسلمان سے وہ وصول کرو، اس لیے کہ اس کو جب خود کچھ نہیں ملا ہے یا بہت کم ملا ہے تو وہ تجھے کیا دے گا۔ اب ایک تو طریقہ ہے قانونی کہ بھئی ہمارا جو بھی طے ہوا ہے، تو مرے جو بھی ہو تو نے دینا ہی دینا ہے، بالکل طے ہوا ہے، قانونی طریقہ ہے۔ لیکن ایک اخلاقی طریقہ ہوتا ہے۔ اخلاقی طریقہ یہ کہ یہ کام اس لیے ہوا ہے کہ تیرا بھی فائدہ ہو، اس کا بھی فائدہ ہو۔ جب اس کا ہوا ہی نقصان ہے تو اس نقصان کے اعتبار سے تجھے بھی اپنا کرایہ کم کرنا چاہیے یا بالکل ختم کرنا چاہیے، اور تجھے اس پہ ٹھیک ہے تمہیں دنیا کے لحاظ سے پیسے تو نہیں ملیں گے، لیکن اس چھوٹ دینے پر، اس معاف کرنے پر اللہ تعالیٰ تجھے ثواب صدقے کا دے گا، اور تیرے لیے صدقے کی صورت میں اتنی رقم جتنی رقم طے ہوئی تھی اللہ تیرے لیے قبول کر لے گا، اور اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دکھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا